کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہو، بلکہ کسی نے کیا ہر ایک نے جوڑنا ہوتا ہے، ہر ایک کو جوڑنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ نہیں مجھے جوڑنے کی ضرورت نہیں؟ ہر مسلمان کو تو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے نا۔ تو اس تعلق جوڑنے کے لیے ایک آسان سا نسخہ جو ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو، جائز کام کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرو۔ ایک یہ کہ اللہ اس کام کرنے میں میری مدد فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی نیکی کرنے کی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی قوت نہیں، مگر اللہ کی توفیق سے۔ کوئی انسان کوئی نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، کبھی کسی گناہ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ تو فرمایا کہ انسان اپنی نیکی کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، تو اللہ سے مدد مانگ لے۔ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میری مدد فرما دے۔ یا اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میری مدد فرما دے۔ یا اللہ میں اپنے دکان کھولنے جا رہا ہوں، میری مدد فرما دے۔ یا اللہ میں اپنی نوکری پہ جا رہا ہوں، میری مدد فرما دے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کی آسانی مانگے، یا اللہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ ایک کام ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی بظاہر تو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے آسانی سے کر لے گا، لیکن کیا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ کام اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پہ تشریف لے جاتے تھے، حج پہ تشریف لے گئے، تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی، یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے۔ ایک مشکل کام کرنے جا رہا ہوں تو کام میرے لیے باعث مشقت نہ بن جائے، آسان ہو جائے۔ تو بعض دفعہ یہ کام بہت بظاہر مشکل ہوتا ہے لیکن آسان بن جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے یار اتنا مشکل کام آسانی سے کیسے ہو گیا؟ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر اچھے کام کی آسانی مانگے، یا اللہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ فرمایا کہ تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے، یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ مکمل کروا دے۔ ایک کام کی مدد بھی ہو گئی، آسان بھی ہو گیا، لیکن مکمل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے کام شروع کیا اپنے گھر کے اندر مثال کے طور پہ، اور کام مکمل ہی نہیں ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کب ختم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میرے لیے اس کام کو عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل کروا دے۔ عافیت کے ساتھ یعنی کسی بھی قسم کی آزمائش سے بچا کر، ایسا نہ ہو کہ اس میں آزمائش آ جائے میرے لیے۔ 3 کام ہو گئے۔ فرمایا کہ چوتھا کام یہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت مانگ لو، یا اللہ میرے لیے کام قبول کروا دے، میرا یہ کام قبول کر لے، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ دیکھیں ایک آدمی اگر نوکری بھی کرتا ہے نا، اس میں بھی انسان کو ثواب مل سکتا ہے اگر اپنے زاویہ نگاہ پر غور کر لے۔ ایک آدمی صبح نوکری کے لیے جا رہا ہے تو یہ نیت کرے کہ اللہ میرے ذمے ہے حلال روزی کمانا تاکہ میں حرام سے بچ سکوں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اور میرے ذمے ہے کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں ان کا خرچہ اٹھانا، یا اللہ میں ان کے خرچے کو اٹھانے کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ تو اب یہ اس کا کمانا بھی ثواب ہو جائے گا، نیت اچھی ہو گئی نا۔ تو فرمایا کہ نیت میں غور کر لو تو وہ کام بھی، دنیا کا کام بھی ثواب بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے اس کام کی قبولیت مانگ لو۔ تو اگر آدمی دن میں کئی دفعہ ایسے کام کرتا ہے اور ہر دفعہ یہ 3-4 باتوں کو غور سے دیکھ لے، غور کر لے، دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے گا۔